ابھی جو شاد باغ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا اس میں تو پولیس کا وہی روایتی انداز ہے کہ جی احسن شاہ کو جب جیل سے نکلوا کر اور اس کو برآمدگی کے لیے رات 12 بجے کے قریب جو ہے وہ شاد باغ کے ایک ایسے سنسان علاقے میں لے جایا گیا جہاں پر اس کے بھائی علی نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر جو ہے پولیس سے چھڑانے کی کوشش کی اور وہاں پر اس کی گولیاں جو ہے اس کے بھائی کو لگی، وہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس موجانہ طور پر بچ کے جو ملزم ہے وہ فائرنگ کرتے ہوئے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گئے۔ یہ وقوع جو ہے ہم 20 سال پرانا بھی ایسے سن رہے ہیں، اور اگر بلاج ٹیپو کی فیملی کی بات کیجیے تو یہ دشمنی آج کی نہیں ہے۔ 1998 میں جو عارف امیر ٹیپو کے والد تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، مقدمہ درج ہوا لیکن ملزم گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ انہی ملزموں نے اپنا ٹاپ 10 گینگ بنا لیا۔ آج بلاج کے جو دادا ہیں سلطان محمود اور بچوں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ 5 قتل کے مقدمے ہمارے اوپر درج کروائے گئے۔ پہلے ہمیں فون آتا تھا پولیس افسران کا، انہوں نے ایک سابق ایس ایس پی کا نام بھی لیا، انہوں نے کہا کہ اس دشمنی کو بڑھانے میں جو سابق ایس ایس پی ہیں چودھری شفقات، ان کا بہت بڑا رول ہے، جو پہلے ٹیپو کو چچا بنے رہے، اور 5 قتل ہوئے لکشمی چوک میں تو اسی ایس ایس پی کا فون آیا عارف امیر ٹیپو کو کہ اگر ٹیفی بٹ سے صلح نہیں کرو گے تو یہ مقدمہ نامزد تمہارے اوپر درج ہو جائے گا۔ وہی ہوا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو اس قتل کا مدعی تھا، جو 5 قتلوں میں مدعی تھا، اس نے آ کے سلطان محمود اور بچوں کو کہا کہ ہم نے یہ مقدمہ نہیں کرایا، پولیس نے کروایا۔ اور جس طرح آج برملا سلطان محمود بچوں نے کہا، اسی طرح ٹیفی بٹ نے بھی بیرون ملک سے ایک ویڈیو بھجوائی ہے کہ ٹیپو ٹکا والا اور جو ٹیفی بٹ کی دشمنی ہے اس کو پولیس نے بڑھاوا دی ہے۔ کئی بار صلح ہونے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس افسران بیچ میں آڑے آتے تھے۔ اب دونوں گروپوں کو جو ہے پولیس سپورٹ کرتی رہی ہے اپنی تمام افسانے کے لیے، جس کا دونوں نے اظہار بھی کر دیا ہے۔ اچھا شیراز یہ بتائیے گا، یہ جو رات کو لے کر جا رہے تھے یہ کتنے بجے کا وقت تھا، اور جن لوگوں نے فائرنگ کی اس حوالے سے کیا بتایا گیا کہ کتنے لوگ تھے اور کیا وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے؟ جی بالکل، جو احسن شاہ مارا گیا مبینہ پولیس مقابلے میں اسی کے بھائی کو علی کو نامزد کر دیا گیا۔ یہی تو اس کی والدہ نے ابھی بہت زیادہ احتجاج کیا، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک بیٹا میرا جو ہے مبینہ مقابلے میں مار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے کو اس کے دوستوں سے نامزد کر دیا گیا۔ اس میں ذوق سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ٹیپو ٹکا والا 2010 میں آج سے 14 سال پہلے لاہور ایئرپورٹ وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے تو وہاں ایک ASI شکیل بٹ وہاں پر موجود ہوتا ہے جو مرکزی ملزم کو حراست میں لیتا ہے۔ اس کے بعد جب عارف اس کے بیٹے کو بلاج کو قتل کیا جاتا ہے، وہی ASI جو ہے وہ سب انسپیکٹر بن چکا ہوتا ہے شکیل بٹ جو CIA میں تعینات ہے، وہ اس بلاج کے ساتھ بھی ساتھ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے جب بلاج کو گولیاں مار دی جاتی ہے، اور وہاں بھی جو پسٹل برآمد ہوتا ہے وہ شکیل بٹ ہی کرتا ہے۔ اب جب احسن شاہ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہی شکیل بٹ احسن شاہ کے گھر جاتا ہے، راوی روڈ، وہاں سے اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ اب جب جیل سے نکلوانے کے بعد وہ CIA اقبال ٹاؤن میں تعینات ہے تو وہی شکیل بٹ احسن شاہ کو شاد باغ کے علاقے میں لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک مبینہ مقابلے میں پار کر دیتا ہے۔ تو ابھی تک کی گرفتاری میں کیا کچھ برآمد ہو چکا تھا احسن شاہ سے، اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا؟ جی پولیس کی جو تفتیش ہے، جس طرح DIG آرگنائز کرائم عمران کشور نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ تفتیش میں جو لکھا جا چکا ہے کہ اس نے ٹیفی بٹ سے پلاننگ کی تھی، اس سے 10 لاکھ روپے ایڈوانس بھی لیا تھا اور باقی پیسے ابھی لینے تھی جو پولیس نے برآمد بھی کیے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بڑی اہم بات ہے، جس طرح اس کی والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں جیل میں اس سے ملاقات کرنے گئی ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ اس طرح کے جو مبینہ مقابلے ہیں اور جس طرح دونوں گروپ بڑے گروپ جو لاہور میں درجنوں افراد قتل ہو چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جعلی اور جھوٹے مقدمے جو درج کرتی ہے اس کی وجہ سے جو اس طرح کی دشمنی ہے وہ لاہور میں بڑھتی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں یہ پریکٹس کی گئی تھی کہ پولیس لائن میں صلح کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن جس طرح یہ دونوں گروپوں کے سربراہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بار صلح کی کوشش کی گئی لیکن پولیس افسران ہی صلح نہیں ہونے دیتے، یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ نوٹس لینے والی بات ہے۔ ایسے بے شمار ایسے واقعات ہیں لاہور میں، گوال منڈی کے علاقے میں 19 قتل ہو چکے ہیں ایک دشمنی میں۔ ہیرا گجر اور مقصود گجر وہ دونوں نے صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا دفتر بنایا تھا، اس کے بعد ان کی پہلی 324 ہوئی۔ آج تک کسی سیاستدان نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان کی صلح کروائی جائے۔ اچھا شیراز ہمیں یہ بھی بتائیے گا، کل رات کو اگر بات کی جائے تو کیا برآمدگی کے لیے پولیس بتاتی ہے کہ وہ لے کے جا رہے تھے اور کہاں لے کر جا رہے تھے؟ جی پولیس نے جو بتایا یہ اقبال ٹاؤن نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اسلحہ جو ان کو بعد میں یاد آیا کئی ماہ بعد، حالانکہ جو بلاج کا قاتل جس نے قتل میں ملوث تھا جو احسن شاہ، اس کو ریمانڈ بھی رکھا ہے، پولیس نے ریمانڈ میں بھی لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ برآمدگی تھی اور کچھ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شوٹر تھے جنہیں پکڑنا تھا، ان کی گرفتاری کے لیے
टीम एक गई है और आगे उसके भाई ने फायरिंग कर दी है, उसको नामजद कर दिया गया अली, जो एहसन शाह का भाई है। अब ये बड़ी अहम बात है, जो सबसे मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि बलाज के ही दादा सुल्तान महमूद ने आज हमारे साथ बात करते हुए, एक न्यूज के साथ बात करते हुए ये कहा है कि तीफी भट्ट ने पैसे देकर सीए को मुबैना मुकाबला करवाया है। ये सुल्तान महमूद बच्चू का इल्जाम है। अब इस पे आईजी पंजाब को जरूर इसका नोटिस लेना चाहिए और इस पे बाकायदा एक इंक्वायरी करवानी चाहिए कि इस तरह के बेशुमार ऐसे पहले भी वाकयात हो चुके हैं कि जो पुलिस एहलकार हैं, खासकर सीआईए के, तो वो इस तरह की कई जो वारदातें उनमें मुलवस रहे हैं। आज जो आईजी इस्लामाबाद है अली नासिर रिजवी, ये जब डीपीओ कसूर थे तो वहां एक पुलिस मुकाबला हुआ, तो ये भी नामजद हो गए थे। एक गलत बंदा अच्छा, एक और चीज शराद मुझे बता दीजिएगा, एफआईआर में कितने लोगों को, एक तो आपने बताया कि उसके भाई को नामजद किया गया, और कितने लोगों को नामजद किया गया? जी, अली और जो 4 नामरूम मौका पर पहुंचे, जो फायरिंग करते हुए एहसन शाह को भी मार गए और पुलिस को जो है वो फायरिंग करते हुए मौका से फरार भी हो गए। और उस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने छापे भी मारे लेकिन वो निकल गए। अब उसकी वालदा का ये क्लेम है कि एक मेरा बेटा जो है उसको मार दिया और दूसरे को पार करने की तैयारी की जा रही है, जबकि पुलिस अफसरान का अपना वही मौकफ है जो एफआईआर है कि हम उसकी बरामदगी के लिए जा रहे थे और वहां पर 4 बंदे पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की है और उनकी फायरिंग से एहसन शाह जाँ बहक हो गया, जबकि बाकी जो मुलजम है वो फरार हुए हैं। अली जो उसका सगा भाई है और बाकी उसके साथी जो, उनकी गिरफ्तारी जल्द अज जल्द जो है कर लेंगे। जी, उनका ये कहना था कि कुछ बरामदगी थी और कुछ इसके साथ कोई और भी शूटर थे जिन्हें पकड़ना था। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम एक गई है और आगे उसके भाई ने फायरिंग कर दी है, उसको नामजद कर दिया गया अली, जो एहसन शाह का भाई है। अब ये बड़ी अहम बात है, जो सबसे मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि बलाज के ही दादा सुल्तान महमूद ने आज हमारे साथ बात करते हुए, एक न्यूज के साथ बात करते हुए ये कहा है कि तीफी भट्ट ने पैसे देकर सीए को मुबैना मुकाबला करवाया है। ये सुल्तान महमूद बच्चू का इल्जाम है। अब इस पे आईजी पंजाब को जरूर इसका नोटिस लेना चाहिए और इस पे बाकायदा एक इंक्वायरी करवानी चाहिए कि इस तरह के बेशुमार ऐसे पहले भी वाकयात हो चुके हैं कि जो पुलिस एहलकार हैं, खासकर सीआईए के, तो वो इस तरह की कई जो वारदातें उनमें मुलवस रहे हैं। आज जो आईजी इस्लामाबाद है अली नासिर रिजवी, ये जब डीपीओ कसूर थे तो वहां एक पुलिस मुकाबला हुआ, तो ये भी नामजद हो गए थे। एक गलत बंदा। अच्छा, एक और चीज शराद मुझे बता दीजिएगा, एफआईआर में कितने लोगों को, एक तो आपने बताया कि उसके भाई को नामजद किया गया, और कितने लोगों को नामजद किया गया? जी, अली और जो 4 नामरूम मौका पर पहुंचे, जो फायरिंग करते हुए एहसन शाह को भी मार गए और पुलिस को जो है वो फायरिंग करते हुए मौका से फरार भी हो गए। और उस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने छापे भी मारे लेकिन वो निकल गए। अब उसकी वालदा का ये क्लेम है कि एक मेरा बेटा जो है उसको मार दिया और दूसरे को पार करने की तैयारी की जा रही है, जबकि पुलिस अफसरान का अपना वही मौकफ है जो एफआईआर है कि हम उसकी बरामदगी के लिए जा रहे थे और वहां पर 4 बंदे पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की है और उनकी फायरिंग से एहसन शाह जाँ बहक हो गया, जबकि बाकी जो मुलजम है वो फरार हुए हैं। अली जो उसका सगा भाई है और बाकी उसके साथी जो, उनकी गिरफ्तारी जल्द अज जल्द जो है कर लेंगे। जी।